شروع کروں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجی سنگت کے بعد جشن میلاد مصطفیٰ جی مبارک پہنچنا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام لین لی قلوب المؤمنین رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک و امک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہدیہ صلوات. یقین کامل ہے کہ جتنے عاشقان رسول میرے سامنے تشریف فرما ہیں سب کو صلوات ضرور یاد ہوگی، لہذا بلند تر صلوات. اللہ نے تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک ذرا ذرا محمد و آل محمد کی محبت میں خلق کیا ہے. ادھا توجہ ماڈے ادھا ماڈے ڈسے سائیں مو جہاں گلائی جو نا ڈسو ماڈے اللہ ادھا گلائی جائے ماڈے اینتے اڑے. اللہ نے ذرا ذرا محمد و آل محمد کی محبت و مودت میں خلق کیا ہے، لہذا محمد و آل محمد کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے بلند تر صلوات. اللہ بروز معاشر انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ صلوات ہوگی، لہذا بلند تر صلوات. اللہ جی اللہ. اچھا چلو جب تک یہ نیاز تقسیم ہو جائے ایک دو باتیں ہو جائیں آپ سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صدقہ شروع ہوگا. اچھا نماز کے بعد ہم 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، سمجھو جی؟ آپ بولیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا، آپ نہیں بولیں گے تو میں چھوڑوں گا نہیں جی. لہذا کوشش کریں کہ مجھ سے بعد بھی پڑھنے والے پڑھ سکیں جی. اچھا 3 مرتبہ اس کے اندر بھائی میں صلوات پڑھتے ہیں نماز کے بعد.
نماز ہوئی مغرب کی ختم ہوئی 3 مرتبہ صلوات. عشاء کے سب نمازی میرے سامنے تشریف فرمائے. اچھا یہاں جہان پور میں بھی 3 مرتبہ صلوات, میر پور بھی نماز کے بعد 3 مرتبہ, گھوٹکی میں بھی نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ, سکھر میں بھی 3 مرتبہ, کراچی میں بھی 3 مرتبہ, پنڈی میں بھی 3 مرتبہ, میرا گاؤں کو مری 63 سجدہ ہے وہاں پر بھی 3 مرتبہ. اچھا ایران عراق میں بھی 3 مرتبہ. اچھا ویسے تو آپ کہتے ہیں ہمیں 3 سے لگتی نہیں ہے, یہ کیوں 3 بار پھر جی ناراض نہیں, میں اشارہ تن کنایا تھا دل آزاری نہ. اچھا تو یہ کیوں 3 بار؟ ایک سوال ہے نا بھائی, 5 مرتبہ پڑھیں 2 مرتبہ پڑھیں, نہیں صلوات 3 بار. اچھا کیا اس کی کوئی لاجک بھی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ فقہ جعفریہ میں کوئی بھی عمل ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے, بغیر دلیل کے نہیں ہے. مدلل فقہ ہے فقہ جعفریہ, ٹھیک ہے نا. یہ 3 مرتبہ صلوات کس لیے ہے؟ صادق آل محمد جن کا ہم جشن منا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس انسان کے دن اور رات کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین الذی لم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات الحمدللہ الذی عرفنا نفسه ولم یترکنا عمیان القلب. الحمدللہ الذی جعلنا من امت محمد المصطفى. صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. نعرہ حیدری. اما بعد قال فتبارک وتعالى فی القرآن الکریم وخطاب العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات سب سے پہلے حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے جس کریم اللہ کی قبضہ قدرت میں حاضر کی روح ہے. اس کے بعد کروڑہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے لیے
کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق فرمایا. جشن کی ابتدا تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے کہ کس نبی کی آمد ہے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق. آمد ہے اس نبی کی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ہے. آمد ہے اس نبی کی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کا مصداق نبی ہے. آمد ہے اس نبی کی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول. آمد ہے اس نبی کی جو انا آتینا کل کوثر کا مصداق نبی ہے. آمد ہے اس نبی کی جو یاسین طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا مصداق نبی. آمد ہے اس نبی کی جو سراپائے نور ہے جی جو مجسم نور ہے شاہ جی جی جو مجسم نور ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نور ہیں. اچھا کیا محمد مصطفیٰ کا نور فرشتے بھی نور ہیں جی؟ کیا فرشتوں کا نور اور محمد مصطفیٰ کا نور ایک جیسا ہے؟ بھائی فرشتوں کا نور کیا ہے؟ ان اللہ اب خضر حسین چشتی کتاب کا نام ہے آل رسول. فرشتے کس طرح خلق ہوئے؟ ان اللہ خلق الملائکہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. اللہ نے ملائکہ کو علی کے چہرے کے نور سے خلق کیا ہے. یہ عام ملائکہ. النور من الہر وہر من اللائلہ واللائلہ من سورہ وسورہ من یاقوتہ ویاقوتہ من امر کن وامر کن من لا شیء. خدا کرے بات آپ النور ملائکہ کا نور. النور من الہر وہر من اللائلہ واللائلہ من سورہ وسورہ من یاقوتہ ویاقوتہ من امر کن وامر کن من لا شیء. یعنی امر کن سے پہلے اس سے پہلے کہ اللہ کہتا کن لا شیء کچھ نہ تھا اس وقت محمد تھا. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا باول بلند صلوات. اللہ. اچھا کچھ برادران کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہم جیسے بشر تھے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں, مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. کہتے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ بشر تو لہذا بشر ہیں. اچھا کیا رسول خدا نے کہا کہ میں بشر ہوں؟ نہیں, اللہ نے کہا اب کہہ دو کہ میں بشر ہوں. یعنی کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ لوگ کچھ اور کہنے پر مجبور ہوئے. توجہ اللہ بیٹھا ہو یا نا جی. بھائی ایک بہت بڑے صحابی ان کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ناکہ آئی, اس نے رسول خدا کو سجدہ کیا. ایک ڈاچی نے رسول خدا کو سجدہ کیا. وہ بڑا صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, میں کیوں نہ کروں؟ کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا. اچھا ایک یہ آیت ہے, کیا صرف بشر کی یہ آیت ہے؟ کیا نور کی آیت نہیں ہے؟ قد جا, اب یہ سورہ بقرہ کی آیت, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آیا کیا؟ ایک نور ایک کتاب مبین. دو چیزیں, ایک نور دوسری کتاب مبین. اچھا دوسری آیت قد جاءکم من اللہ برہان وانزلنا علیکم نور مبین. یہ دوسری آیت, اللہ کی طرف تم سے آیا برہان. برہان مانا روشن چیز, روشن دلیل. وہ کیا ہے؟ قرآن. اور دوسرا روشن نور. روشن نور. یہ دوسرا نور کون سا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا نور. اچھا محمد مصطفیٰ کو
نور نہ ماننے کی وجہ یہ تیسری آیت ہے. یہ دو آیتیں ہوتی تو محمد مصطفیٰ کو نور مان لیتے. نور نہ ماننے کی وجہ یہ تیسری آیت ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, یہ تیسری آیت. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَآزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَآزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, جو ایمان لائے میرے محبوب پر. آمنو بہی, جو اس پر ایمان لائے. وَنَصَرُوهُ, اور اس کی مدد کرے. وَآزَرُوهُ, اور اس کی تعظیم کرے. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی بھی اتباع کرے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس نور کی اتباع کرے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے اولئک هم المفلحون, وہ سارے لوگ فلاح پا جائیں گے جو نور محمد کے ساتھ نازل ہوا. اس کی اتباع کریں, اس کی اتباع کریں. فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, جو نور محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے. اگر اس نور کی اتباع کریں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, سارے لوگ فلاح پا جائیں گے. جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وہ دوسرا نور کون سا ہے کہ جس کی اتباع کریں تو ہم فلاح پا جائیں گے. فتبسم رسول اللہ, رسول خدا مسکرائے اور فرمانے گے یا سلمانو انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا نعرہ حیدری. جی اچھا یہ سید الانبیاء نور. اچھا پھر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں تھا. یہ اچھا یہ صرف وہاں نہیں, ہمارے یہاں بھی کچھ جرسوم ایسے ہو گئے ہیں جو سوچتے ہیں محمد و آل محمد کو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا انہیں خود پر قیاس نہ کریں. بھائی جان بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. جی خود پر قیاس نہ کریں. بھائی کیسے ہمارے یہاں بھی ایک آج کل یہاں پر میرا خیال ہے گھوٹکی میں پڑ گئے, انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے پاس علم غیب نہیں تھا, محمد و آل محمد کے پاس علم غیب نہیں تھا. اور انہوں نے آیت پڑھی وَعِندَهُ, جو پڑھتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. میں کہتا ہوں آیا ہوں تو کچھ تھوڑی سی وضاحت کے بات کریں, کچھ مسائل بھی حل ہو جائیں, صرف فضائل نہیں. ٹھیک ہے, تاکہ وغیرہ میں ابھی چاہتا ہوں صرف فضائل پڑھ کے نکل جاتا. ٹھیک ہے, نہیں کہتا تھوڑی سی اصلاح بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, عقیدے بھی تھوڑے سیٹ ہو جائیں اس مشکل دور میں, کیونکہ سوال عقیدے کے بارے میں ہوگا. ناجب لاغا مولا فرماتے ہیں اِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَعْصِبٌ لا يحملها الا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان. مولا فرمانے کہ ہمارا فضائل, ہمارا امر بہت زیادہ مشکل ہے. ہمارے فضائل برداشت کرنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے. ہمارے فضائل صرف وہی برداشت کرے گا کہ جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہے اور ایمان کے ذریعے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, آیت پڑھ جاتی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, سارا غیب اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ایک آیت تھی, وہاں پر بھی, یہاں پر بھی صرف یہ ایک آیت ہے جی, کہ غیب صرف قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, وہاں پر ایک آیت. نور کی میں نے 3 آیتیں پڑھی جی, وہاں یہاں پر بھی علم غیب کی. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ, علم غیب اللہ کی طرف ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, اور یعلم ما فی البر والبحر, جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں ہے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اور کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. اگر صرف یہی آیت ہوتی تو ہم مان لیتے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن باقی آیات بھی تو ہیں. سب سے پہلے میں چلتا ہوں سورہ جن کی طرف.
جی سورہ جن کی آخری سے پہلی آیت. اچھا یہ سورت پڑھنے سے جن نہیں آ جاتا؟ شاید آپ ڈر رہے کہ یہ سورہ جن، ورنہ یہاں پر شاہ صاحبان بیٹھے ہیں، یہاں پر درگاہ بھی ہے، یہاں پر جنات ہیں، آتے ہیں تب بھی بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں، الا من ارتضی من رسول، الا لفظ آ گیا الا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اللہ اپنا علم غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، اللہ علم غیب کسی کو نہیں دیتا، الا یہاں پر لفظ آ گیا الا. ٹھیک ہے، اچھا الا سے پہلے جو کھڑا ہو جائے نا، الا کے بعد نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے. توجہ، جو الا تک آ کے ہم کھڑا ہو جائے، الا کے بعد والی بات نہ مانے وہ کافر ہے. وہ بھائی دیکھیں نا، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، چلو جی سارے شرک، الا اللہ صرف اللہ، اللہ کے بعد سب کچھ ہے. وما محمد کفر، محمد کچھ نہیں ہے، کفر ہے. الا رسول، یہ عین اسلام ہے. کون لا اسلکم علیہ اجرن، کوئی اجر نہیں، الا مودۃ فی القربہ، یعنی اللہ کے بعد سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اللہ من ارتضی من رسول، اللہ فرماتا ہے جس کو میں چن لیتا ہوں اسے عطا کر دیتا ہوں. جس کو میں، اچھا میں دیکھیں نا، جس شخص کا رسول خدا کے ادا 500 جو نوٹ رکھ پو خبر پئی ڈا کھنی بھگو ہدیہ صلوات. اچھا میں کہتا ہوں کہ جس کا رسول خدا کے نبی کہتے کس کو ہیں، وہ ابو جہل سے بدبخت ہے. جس کا رسول خدا کے علم غیب پر یقین نہیں ہے نا، وہ ابو جہل سے بدبخت ہے. ابو جہل آیا رسول خدا کے پاس، فارسی میں چوندا اینچی است ہنے ہے چھائے نہ ہنے پو ماں کی ڈیمائی تھی پیوٹ ہم پونے ہدیہ صلوات. بس مان چھڑا تھا. اچھا وہ ابو جہل سے بدبخت ہے جی، اعلان ہوا نا کہ میں نبی ہوں. ابو جہل آیا، ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا، اس نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی یہ عقیدہ ابو جہل کا بھی تھا، جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے. جی یہ اس جب آیا، اچھا اگر تو نبی ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا رسول خدا نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. اچھا ابو جہل نے کیا کہا، اگر تو نبی ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. عقیدہ اس کا بھی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے. اچھا جو رسول خدا کا علم غیب نہ مانے وہ ابو جہل سے بدتر ہے. صحیح ہے نا جی، کنفرم ہو گیا جی. اچھا رسول نے کیا فرمایا، میں بتاؤں یا جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. اچھا مثلاً رسول خدا کا یہ بتانا کہ میں بتاؤں یا وہ چیز بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے. اچھا دیکھیں یہ میں نے انگوٹھی، اچھا یہ میں نے انگوٹھی یہ ہاتھ میں رکھی، اب میرے ہاتھ میں کیا ہے جی، کیا ہے جی، انگوٹھی کیا ہے، خالی ہے. یعنی رسول خدا نے بتا دیا تیرا ہاتھ خالی نہیں ہے، کوئی چیز ضرور ہے. دلیل اتنی کافی تھی، آپ نہیں بتا سکے، میں نے آپ کے سامنے کیا. بھائی جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ اچھا دلیل اتنی کافی تھی. ٹھیک ہے جی، یعنی بتایا کہ کوئی چیز ہے وہ بتایا. اس نے کہا جی پہلے کا بات تھی آسان، اب آپ نے مشکل کر دی.
آپ اچھا اس کو حکم کریں کہ یہ بتائیں میں آپ کون ہیں، فوراً یہ ہاتھ کھلا، کنکری باہر آئی، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہذا اچھا محمد ہم جیسے ہیں، استغفر اللہ، وہ نور، تیری اوقات کیا، اوقات میں رہ کر بات کر۔ میں کہتا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے نا، وہ مصر کی فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوں بھائی۔ قوم نے، عورتوں نے اعتراض کیا، زلیخا تو نے کیا کیا؟ ایک غلام کی خاطر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا یوسف کیا ہے؟ تھا تو غلام، تو عزیز ہے مصر کی زوجہ، تو مصر کی ملکہ، مصر کی شہزادی۔ باتیں زیادہ شروع ہوئی نا، برداشت نہ ہوا، دعوت کی، کہا اچھا آ جاؤ دکھاتی ہوں پھر۔ اچھا ادھر یوسف کا تیار کیا، ساری عورتیں ایک حجرے میں، ایک ایک لیمو، ایک ایک چھری دی، اور کہا جب یوسف سامنے آئے نا پھل کاٹ لینا، بس ہاتھ میں پھل، چھری، جو ہی یوسف باہر آئے انگلیاں کٹ گئی۔ جی بھائی سچے عشق پر اٹھی تھی نا، انگلیاں کٹ جایا کرتی ہیں، سچی محبت پر اٹھی تھی، کٹ گئی۔ کیا کہا؟ حاشا للہ فلما رائے نہ ہوں، جب انہوں نے دیکھا اکبر نہ ہوں، یوسف کی تعریف بیان کی، یوسف کی بڑائی بیان کی، بے ساختہ منہ سے لگا حاشا للہ، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ معاف کرے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ما ھذا بشرن ان هو الا ملک کریم، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔ ارے مصر کی بدبخت عورتوں نے بھی نبی کو فرشتہ سمجھا، اپنے جیسا بشر نہ سمجھا۔ کیسا مسلمان ہے فخر یوسف کو اپنے جیسا بشر؟ مال حاضر رسول، اعتراض کون کرتا ہے رسول خدا کو اپنے؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق۔ کافروں نے کہا، کون، کس نے کہا جی؟ کافروں نے کہا یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے۔ اللہ نے کہا انظر فکیف ضرب لک الامثال فضلوا، اے حبیب دیکھو تو صحیح، یہ تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں دے کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ تیرے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں نا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں انہیں سبیل تک نہیں آنے دوں گا۔ یا اللہ اکبر، اللہ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں انہیں سبیل تک نہیں آنے دوں گا، سبیل تک نہیں آنے دوں گا، سبیل تک نہیں آنے دوں گا۔ جو تجھے اپنے جیسا بشر کرے فلا یستطیعون سبیلا، میں اللہ انہیں توفیق ہی نہیں دوں گا کہ وہ سبیل تک آئیں، میں انہیں استطاعت نہیں دوں گا کہ وہ سبیل تک آئیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، جو آپ کو اپنے جیسا بشر کہے اللہ اسے سبیل تک نہیں آنے دے گا۔ یا رسول اللہ یہ سبیل کیا ہے؟ یہ سبیل کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اما سبیلا فی کتاب اللہ ہے فہو علی ابن ابی طالب، جہاں پر بھی لفظ سبیل آتا نا وہاں سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ جو محمد کو اپنے جیسا کہے اللہ اسے علی تک نہیں آنے دیتا۔ ناز کیا کریں، اللہ نے ہمیں
ایسا نبی، ایسا ہادی، ایسا رب، اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ جناب یوسف جیسا حسن، کجا حسن یوسف، کجا حسن مصطفیٰ. اچھا حضرت یوسف خلق کس طرح ہوئے؟ توجہ، بسم اللہ بیٹھا ہوا تھا جی، بسم اللہ اللہ بھا مونجا تاما سنگا ڈایا بالکل نہیں ہے، ہمیشہ سنگا ڈالا سے. اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو خلق کیا، یہ کیا کہوں، کس طرح کہوں، ہم جیسے مسجد، چلو اس سے پہلے بھی روایت ہے، مسجد نبی میں رسول خدا تشریف فرما، مولا علی آئے مسجد میں، رسول نے کیا فرمایا؟ مرحبا لمن خلق اللہ تعالی قبل آدم ب40 الف سناتن، میں اس کو مسجد میں خوش آمدید کہتا ہوں جسے اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے خلق کیا. توجہ. جبرائیل یہاں پر پیغام دے رہے ہیں، وہاں کا پیغام یہاں تک پہنچ رہا ہے. مسجد میں علی آئے، فقام جبرائیل، فوراً جبریل اٹھے. رسول خدا یا جبریل لما کم تھا، جبریل تو کیوں اٹھا، تو کیوں اٹھا؟ کہا یا رسول اللہ استاد جو ہے، توجہ، کچھ مانو نے ویڑا تھا ویٹھا نہیں ماں ڈسا اللہ سمجھ نتی اچے یا چھائے سب یہ ویڑا، یہ جشن میں نا ٹیجے جی مجلس میں آیا نہیں، یہ تو نہ کر آج چہرے تو کچھ نہ کچھ میرے. اللہ کرے متان سمجھے سے ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا فقام جبریل، فوراً جبریل یا رسول اللہ استاد. اچھا بتا جبریل کب سیکھا علی سے، کب سیکھا؟ یا رسول اللہ لما خلقنی اللہ تعالی، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، قال فوراً کہا یا جبریل من انت و من انا، جو ہی خلق ہوا سوال وہاں سے ہوا، تو کون ہے، میں کون ہوں. یا رسول اللہ مجھے کچھ آتا تھا نہیں، میں نے کہا انتا انتا وانا نا، تو آتا ماں گال کھٹی آئی. دوبارہ سوال یا جبرائیل من انتا من انا. یا رسول اللہ جو دوسری مرتبہ سوال میں سختی تھی، میں سمجھ گیا کہ جواب غلط، مگر مجھے کچھ آتا نہیں تھا، میں نے کہا انتا انتا وانا نا، تو میں، بات ختم. تیسری مرتبہ پھر سوال یا جبرائیل من انتا من انا. یا رسول اللہ بڑی شدت تھی، بڑی سختی تھی. من انتا و من انا، تو کون میں کون. یا رسول اللہ مجھے آتا کچھ نہیں تھا، میں کہنے لگا تو میں. پیچھے سے آواز آئی یا جبرائیل قل فی جواب ربک، اپنے رب کے جواب میں کہہ انت رب العظیم وانا عبدک الحقیر، تو میرا عظیم رب میں تیرا حقیر عبد. یا رسول اللہ میں نے جواب دیا، پھر سوال نہ ہوا، میں سمجھ گیا اب میرا جواب ٹھیک ہے. دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح اس تنہائی کے وقت میں مشکل کشائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا کون ہے. فائزہ رائے تو خلفی، یا رسول اللہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا فہو علی ابن ابی طالب، وہ میرا مولا علی ابن ابی. Yes, sir.
تھے جب کچھ نہ تھا. یا جبریل کم سنت, جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ یطلع نجمن اللہ ساکل عرش بعد 70,000 سنۃ. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت ہے 40 سنۃ, 40,000 سنۃ. ایک روایت ہے کہ یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد عرش کے کنارے پر ایک ستارہ ظاہر ہوتا ہے. یطلع نجمن, ایک ستارہ ظاہر ہوتا ہے. رأیتہ 70,000 مرۃ, یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا. جبرائیل اگر تجھے وہ ستارہ نظر آئے تو پہچان لے گا. یا رسول اللہ میں نے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 70,000 مرتبہ دیکھا ہے, کیسے نہ پہچانوں گا؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی علیہ, علی قریب ہے. اور جب علی قریب ہے رسول خدا نے اپنی نورانی پیشانی علی کی نورانی پیشانی سے مس کی, سارا روشن ہوا. جبرائیل مسکرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یہی تو وہ ستارہ. اچھا تو ہم ملتے ہیں کہ حضرت یوسف جیسا حسن, یوسف کیسے خلق ہوئے؟ جب اللہ نے اس نور کو خلق کیا, سید الانبیاء کے نور کو, تو اللہ نے اپنی نگاہ جلالت اس نور پر ڈالی. اس نور نے سجدہ کیا, اس نور کی چہرے پر پسینہ آئے. ان اللہ خلق اجساد الانبیاء من عرقہ, اس نور پر جتنا پسینہ آیا ہر قتلے کے بدلے میں اللہ نے ایک ایک نبی کے جسم کو خلق کیا. جسم خلق ہو گئے, پھر اس نور نے سانس لیا. ان اللہ خلق الارواح انبیاء من انفاسہ, اللہ نے محمد مصطفیٰ کی سانسوں سے, اللہ نے محمد مصطفیٰ کی پاک سانسوں سے انبیاء کی روحوں کو خلق کیا. جناب یوسف اب عزیز مصر ہے, مصر کے بادشاہ عزیز مصر بن گئے. اچھا زلیخا بھیک مانگ رہی ہے مصر کے بازاروں میں, جوان بوڑھی, سر کے بال سیاہ سفید. جب حضرت یوسف گزرے نا تو زلیخا نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اس کی سچائی تھا نا, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سپاہی کر زلیخا تو وہی نہیں ہے جس نے اللہ کے پاک نبی پر بے جا الزام لگایا تھا اور انہوں نے سختیاں برداشت کی. اگر حضرت یوسف کو پتہ چلا کہ تو یہاں پر ہے تو وہ تجھے سزا دیں گے. تو زلیخا نے کہا کہ تو نہیں جانتا یوسف ہے کیا, وہ بدلے لینے نہیں آیا, وہ کریم ہے, بدلے لینے. یوسف پکارا. حضرت یوسف نے دیکھا کہ مجھے کنان کے لہجے میں, کنان والے حضرت یوسف کو یوسف کہتے تھے, مصر والے یوزاسف کہتے تھے. جب کہا نا یوسف, حضرت یوسف کون ہے مجھے کنانی لہجے میں, اپنے لہجے میں بلانے والا. نگاہ پڑی, چلتے ہوئے پاس ہے, دیکھا زلیخا, زلیخا تو یوسف تیرے حسن نے یہ حالت کر دی. جو کہتے ہیں حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ, آؤ میں فرق بتاؤں کہ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ میں کتنا فرق ہے. یوسف تیرے حسن نے یہ حالت کر دی. ملکہ تھی بھکارن بن گئی ہوں, جوان تھی بوڑھی ہو گئی ہوں, سر کے بال سیاہ تھے سفید ہو گئے, سیدھی تھی کمر جھک گئی ہے, بینائی تھی اندھی ہو چکی ہوں. تیرے حسن کی وجہ سے تجھے دیکھا میری یہ حالت ہو گئی ہے. حضرت یوسف کہنے لگے زلیخا تو نے مجھے دیکھا,
تیری یہ حالت ہو گئی ہے. اگر تو میرے سید و سردار محمد کو دیکھ لیتی, تو میرے سید و سردار محمد کو دیکھ لیتی, تیری کیا حالت ہوتی؟ جب لفظ محمد سننا تھا, بے ساختہ منہ سے نکلا محمد 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 محمد. کہا زلیخا کیا بنا؟ کہا یوسف اب اس دل سے تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے, اس دل میں محمد کی محبت. جس کا نام اتنا خوبصورت ہے, نہ جانے خود کتنا خوبصورت ہوگا. جس کا نام اتنا پیارا ہے, نہ جانے خود کتنا پیارا ہوگا, نہ جانے کتنا خوب. ادھر دل میں محبت پیدا ہوئی, وہاں سے فوراً جبرائیل, جی رب جلیل, سدرۃ المنتہا کی بلندیاں چھوڑ, یوسف کے پاس جا. یوسف سے کہیں دعا مانگ, میں زلیخا کو جوان کرتا ہوں. زلیخا کو میرے محبوب سے محبت ہو گئی ہے, اور جسے میرے حبیب سے محبت ہو جائے نا, میں اسے تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. میرے محبوب سے محبت ہو گیا. جا کر یوسف سے کہے دعا مانگے, میں زلیخا کو جوان کرتا ہوں, اور یوسف سے کہے کہ زلیخا سے شادی کر. توجہ, شادی کر, اسے میرے محبوب سے محبت ہوگی. جناب جبرائیل آئے, پیغام پہنچایا, اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگے. اچھا جوانی کس نے دینی تھی؟ اللہ نے. بوڑھی کو جوان کس نے کرنا تھا؟ اللہ نے. اچھا جھکی کمر سیدھی کس نے کرنی تھی؟ اللہ نے. آنکھوں کو روشنائی کس نے دینی تھی؟ اللہ نے. لازمی ہے یوسف دعا مانگے. بھائی یوسف دعا مانگ, میں جوانی لوٹاؤں, بارلا دے دے. لازمی ہے کہ یوسف دعا مانگے, پھر تو جوان کرے. تو اللہ کل شیء قدیر ہے, بغیر دعا کے دے دے. آواز قدرت کی شتباس, جہان پر میں بیٹھ کر زیادہ باتیں نہ کر. دینے والا بے شک میں اللہ ہوں, مگر ایسے نہیں دیتا, معصوم کے وسیلے سے دیتا. دیتا ہوں تو معصوم کے وسیلے سے. ہاتھ اٹھے, بارلا زلیخا کو جوان کر. ابھی لفظ مکمل نہ ہوئے, زلیخا دوبارہ سے جوان ہوئی, جھکی کمر سیدھی ہوئی, چہرے کی جھریاں ختم ہوئی, سر کے بال سیاہ ہوئے, زلیخا مثل حور بن گئی. اب یہی فرق ہے حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ میں. حسن یوسف نے جوان زلیخا کو ضعیف کر دیا تھا, مگر حسن مصطفیٰ نے ضعیف زلیخا کو دوبارہ سے جوان کر دیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا ہدیہ صلوات. ہاں دیکھ تو صرف خدا کے نزدیک مقام کیا ہے, سید الانبیاء. پورا اشرا ہونا چاہیے سید الانبیاء. ایک مجلس میں یہ صرف خاص خاص خبریں بیان ہو رہی ہیں, مگر نا یہاں پر تو پورا پورا موضوع ہے. کیا عظمت ہے سید الانبیاء. بنی اسرائیل میں ایک گناہگار, کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ, لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی. انہوں نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, بڑا گناہگار تھا, بڑا ہی خطا کار تھا, قوم تنگ تھی اس سے. تو مانگ رہے تھے دعائیں کہ یہ مر جائے. دعا قبول, وہ بیچارہ مر گیا. قوم نے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر گند تے اچھلے چھڑیوں. اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی, موسیٰ میرا پیارا انتقال کر گیا, میرا پیارا غسل کفن دفن کا بندوبست کرو. آج کل تو نیٹ کا دور ہے نا, فوراً پتہ لگ جائے یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے.
اس وقت نیٹ کا دور تو نہیں تھا. حضرت موسیٰ کسی علاقے میں جاتے تھے, وہاں جا کر بتاتے تھے میں موسیٰ ہوں, کلیم اللہ. لوگ آ کر پھر ملتے تھے, پھر لوگوں کو پتہ چلتا تھا. حضرت موسیٰ اس گاؤں میں آئے, کہا لوگوں میں موسیٰ کلیم اللہ. سارے گاؤں والے بھاگتے آ کر مل, اللہ کے نبی کیسے ہیں نا. کہا کہ اللہ کا ایک پیارا بندہ انتقال کر گیا ہے, تم لوگوں نے اٹھا کر اسے کچرے کی ڈھیر پر پھینک دیا ہے, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ صحیح, یہاں پر پہلے نیک آدمی بھی فوت ہوئے آپ نہ آئے, وڈیرے بھی فوت ہوئے آپ نہ آئے, اچھے کردار والے فوت ہو گئے آپ نہ آئے, عالم فوت ہوئے آپ نہ آئے. اس کے فوت ہونے پر آپ آئے ہیں, اس کے مرنے پر آئے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے آپ حکم کریں. فوراً ہی غسل کفن دفن کا بندوبست ہوا. جب اس کے دفن سے فارغ ہوئے, قوم آئی حضرت موسیٰ کے پاس, اللہ کے نبی بتائیں تو صحیح کہ اللہ کو اس کا کون سا عمل پسند آیا. نیک بندے مرے آپ نہ آئے, علماء مرے آپ نہ آئے, اس گناہگار پر مرا, آپ کو اللہ نے حکم دیا, آپ آ گئے, بتائیے تو صحیح اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آئے. حضرت موسیٰ نے کے بارے لا, قوم کہتی ہے گناہگار ہے, خطاکار ہے, عیبدار ہے, تو کہتا ہے میرا پیارا بندہ ہے, بتا تو صحیح اس کی کون سی ادا تجھے پسند آئی. وہاں سے آواز آئی, اے میرے موسیٰ, اے کلیم اللہ, جو قوم کہتی ہے برابر ٹھیک ہے, غلط یہ نہیں کہتے, بالکل اسی طرح ہے, مگر اس کی ایک ادا ایسی تھی, ایک ادا اس کی ایسے تھی, میں نے اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا اور جنت میں اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ ہوگا. کوئی گناہ نہیں لکھا, جنت میں اس کا گھر تیرے گھر کے پاس ہوگا. باراللہ بتا تو صحیح اس کا کون سا عمل تجھے پسند آیا. تو اس نے آواز خدائی, موسیٰ جب یہ تنہا بیٹھتا تھا نا تو توریت پڑھتا تھا, جب بھی لفظ احمد آتا تھا, جب بھی لفظ احمد آتا تھا اسے چومتا بھی تھا, آنکھوں کے ساتھ بھی لگاتا تھا, اسے چومتا بھی تھا, اسے آنکھوں کے ساتھ بھی لگاتا تھا. جو لفظ احمد کو چومے اس کا اجر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ آتے ہیں اور جنت میں بھی اس کا گھر کسی عام جگہ نہیں, حضرت موسیٰ کے پاس ہوگا. جو لفظ احمد کو چومتا رہا ہے اس کا گھر جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوگا, اور جو محمد کو ابو طالب چومتے رہے ہیں بتا جنت میں ان کا گھر کہاں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک نعرہ حیدری. جو جناب ابو طالب محمد مصطفیٰ کو چومتے رہے. بس ایک جملہ یہاں پر کہہ جاؤں پھر دل میں میرے. اچھا میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں, جیسے میرے ٹوٹے پھوٹے لاکھ سے, ٹھیک ہے. اچھا تقریباً مجھے گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے, ہو گیا جی, گھنٹہ ہو گیا. پیچھے وہ بھی بیٹھے ہیں, نعت خوان بھی, نعت خوان بھی بیٹھے ہیں. میں فائنل کرتا ہوں. اچھا جی, صرف ایک خوشنود جملہ. امام زمانہ باواز بلند تر سلام. اللہ صلی اللہ. بس بسم اللہ, اچھا بسم اللہ. اچھا, مثلا میں نے گھنٹہ پڑھا, اب اگر کوئی آدمی نعرہ مار کے اعلان کرے کہ اب آپ کے سامنے سید عشرت عباس پڑھیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ اس کا دماغ خراب ہے نا. کیا کہیں گے؟ دماغ ٹھیک نہیں ہے بھائی. گھنٹہ تو ہو گیا ایسے پڑھتے ہوئے, ابھی دوبارہ اعلان کر رہے ہو جی. اب جو کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو کلمہ نہیں ملتا, اللہ آخری وقت میں جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں, ارے جناب ابو طالب فرمانے کہ ہم نے محمد کو ایسے ہی نبی پایا جیسے موسیٰ کو نبی پایا تھا. ارے تم جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے, تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے. ہدیہ صلوات.